بھائی صاحب کا سوال تھا کہ ضروری کیوں ہے کہ اگر ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ طلاق ہو جاتا ہے تو اسے دوسرے سے تھرڈ پارٹی سے شادی کرنا ضروری کیوں ہے پہلے شوہر سے واپس کرنے کے لیے. یہ سوال ہے. سوال ابھی دوہرا ہے, جواب دے رہا ہوں میں. یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ اگر میاں بیوی کا طلاق ہوتا ہے اور اگر وہ پھر سے شادی کرنا چاہتے ہیں, یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ اس کو تیسرے سے شادی کرنا فرض ہے. قرآن میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 سے لے کے 242 تک طلاق کا پورا ڈیٹیل دیا گیا ہے, کس طریقے سے طلاق دیا جاتا ہے. پہلے میں نے کہا تھا کہ آپس میں سمجھوتا ہونا چاہیے, نہیں ہوتا ہے تو گیٹ این آربیٹر, ایک بڑے کو بلاؤ, شوہر کی طرف سے بیوی کی طرف سے سمجھوتا کرو. نہیں ہوتا ہے تو طلاق بولنے کے بعد عدت کے 3 ماہ ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 کہ 3 ماہ 3 مہینے 3 menstrual cycle is the period of waiting عدت. 3 مہینے کے بعد the divorce is completed. لیکن 3 مہینے کے درمیان اگر میاں بیوی واپس میں رجوع ہونا چاہتے تو ہو سکتے, طلاق نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر 3 مہینے تک رجوع نہیں ہوتے اور الگ ہو جاتے اور 1 سال بعد انہیں خیال آتا ہے ارے ہم نے غلط کیا, ہم پھر سے شادی کرنا چاہتے, تو قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 232 ڈو ناٹ پریونٹ دا وومن فرام میرنگ دا فارمر ہسبینڈ. آپ عورتوں کو اپنے پرانے شوہر سے شادی کرنے سے مت روکیے. تو وہ عورت پھر سے اپنے پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے, لیکن نیا نکاح نیا مہر, نیو میرج نیو مہر. نو نو نو, واٹ یو آر سیئنگ از اے مسکنسیپشن. I'll come to it. لوگ سمجھتے حلالہ کی ضرورت ہے, حلالہ جیسی کوئی چیز قرآن میں ہے نہیں, اس کے اوپر آؤں گا. لیکن پھر سے شادی کرنے کے بعد پھر سے ان لوگ زندگی بسر کرتے, 3-4 سال بعد پھر سے کچھ نااتفاقی ہوتی ہے, پھر سے طلاق. وہی طریقے سے سمجھوتا کرو, بڑے کو لے کے آؤ, طلاق بولو, 3 ماہ رکو, پھر جاؤ. پھر سے 2 سال بعد یاد آتا ہے نہیں واپس سے رہیں گے, پھر سے شادی کر سکتے, پھر نکاح, پھر مہر, پھر سے جھگڑا ہوتا ہے. پھر تیسری بار اگر طلاق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 230 میں کہتے کہ تیسری بار اگر طلاق دیں گے تو فائنل. اس کے بعد آپ پھر سے میاں بیوی نہیں بن, جب تک آپ تھرڈ کو نہیں میری کرے. اس میں کیوں, یہ شادی بیاہ گڈا گڈی کا کھیل تھوڑی ہے. بچپن میں گڈا گڈی کا کھیل میں شادی کرو پھر سے طلاق دو, ایک دن میں 10 بار شادی کر سکتے, برابر نا. یہ زندگی گڈا گڈی کا کھیل تھوڑی ہے. 3 مہینے لگتا ہے طلاق کے لیے, اتنا ٹائم لگتا ہے. پرائیویٹ میٹنگ, پھر بڑے لوگ سے میٹنگ, پھر 3 ماہ, پھر جڑو پیار سے, ایک دوسرے پہ کیچڑ میں اچھالو, پھر شادی کرو. میں نے میری زندگی میں کس کو بھی نہیں دیکھا جو صحیح طریقے سے تیسری بار طلاق ہوا میں دیکھا نہیں ابھی تک. 1 بار ہوا دیکھا ہوگا, 2 بار, تیسری بار تو دیکھا ہی نہیں میں. یہ اگر آپ گڈا گڈی کا کھیل کرتے تو پھر 1 بار آپ نے ریجیکٹ کیا, 2 بار ریجیکٹ کیا, 3rd بار فائنل, پھر آپ دوسرے سے شادی کرو. آپ پلان نہیں کر سکتے, آپ دوسرے سے شادی کرو اور رو. اور پھر پتہ لگا آپ کو میں پہلے شوہر سے ناراض تھی, صرف دن میں 6 گھنٹہ دیتے تھے, یہ نیا شوہر تو 2 گھنٹہ دیتا ہے, تو پہلا والا اچھا. ڈال آٹے کا بھاؤ معلوم پڑے گا. میری ماں مجھ سے کہتی تھی مارکیٹ جائیں گے تو ڈال آٹے کا بھاؤ, ڈال اور آٹے کا بھاؤ. آپ سمجھے نا. تو ہو سکتا ہے کیا, معلوم پڑا میں میرے شوہر سے جھگڑا کرتی تھی, وہ بیوی کہیں گی, معلوم پڑا کہ نیا شوہر تو پرانے والے سے بدتر ہے. آپ سمجھ رہے نا. اور پھر اگر نئے والے سے ڈیورس ہوا, سیم طریقہ, آپس میں سمجھوتا, پلاننگ نہیں. اگر پلاننگ کریں گے کہ ایک رات تمہارے ساتھ سوؤں گا اور پھر طلاق دینا, یہ حرام ہے. آپ سمجھ رہے نا. یہ کچھ لوگ کرتے ہیں, میں جانتا ہوں مسلم معاشرے میں وہ حرام کرتے. پلاننگ کرنا, تمہارا شوہر بنوں گا, ایک رات بعد طلاق دوں گا, پھر تم شوہر شادی کرنا, یہ حرام ہے. کچھ لوگ کرتے ہیں, غلط کرتے, قرآن میں ایسا نہیں لکھتے. تو اگر تیسری بار طلاق کے بعد یا پہلی طلاق کے بعد بھی, پہلے بار طلاق دیے, دوسرے سے شادی کیے, پھر پتہ لگا صحیح نہیں, تو واپس جا سکتے. آپ سمجھے نا. تو یہ جو ہے ضروری ہے تھرڈ پارٹی کے پاس جانا, اگر 3 بار صحیح طریقے سے طلاق ہو تو اسلام میں اتنی چھوٹ ہے ماشاءاللہ, اور اتنا صحیح مذہب ہے. اٹس دا موسٹ پریکٹیکل وے آف لائف.